بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 108 پیراگراف نمبر 6. Once a field has been selected, ایک مرتبہ جب کسی فیلڈ کا انتخاب کر لیا جائے, the next step is to enter that particular field. تو اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس فیلڈ میں آپ قدم رکھتے ہیں. Which degrees, certifications, courses and subjects should be opted for. کون سے اسناد, کورس, سبجیکٹس, مضامین آپ کو منتخب کرنا ہوں گے. A student should also consult successful students and professionals of that particular field. ایک طالب علم کو کسی بھی مخصوص میدان عمل کے لیے اس میدان کے ماہرین اور کامیاب طلباء سے بھی رجوع کرنا چاہیے. کنسلٹ کرنا چاہیے مطلب رجوع کرنا چاہیے. Following is a brief introduction to various career choices. مندرجہ ذیل انٹروڈکشن جو ہے, تعارف جو ہے, وہ مختلف کیریئر چوائسز کا ہے جو آپ انتخابات لے سکتے ہیں. مختلف آپ کو سجیشنز دیے گئے ہیں. This is the outcome of a survey conducted among senior students and professionals to know the most suitable pathways for their selected field. یہ آؤٹ کم ہے, رزلٹ ہے, نتیجہ ہے of a survey, ایک سروے کا جو کہ کنڈکٹ کیا گیا تھا سینئر طلباء کے درمیان اور پروفیشنلز کے درمیان یا ماہرین کے درمیان, to know the most suitable pathways for their selected fields. کہ انہوں نے جو اپنے میدان عمل کا انتخاب کیا اس کے لیے ان کے لیے پاتھ ویز کیا تھے, کون کون سے راستوں کا انتخاب کیا انہوں نے. Chartered accountancy, CA, undoubtedly one of the toughest and most highly paid professions, may be started directly after the completion of the intermediate or equivalent education. Chartered accountancy جو ہے undoubtedly بلا شبہ one of the toughest and most highly paid professions, سب سے مشکل اور سب سے زیادہ صلہ انگیز شعبہ ہے. ہائیلی پیڈ جس میں آپ کو ہائیلی پے کیا جاتا ہے, سب سے زیادہ آپ کو پے کیا جاتا ہے. may be started directly after the completion of the intermediate, 12ویں جماعت پاس کرنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے یا کیا جا سکتا ہے. may be started. اور equivalent education یا 12ویں جماعت کے مساوی جو تعلیم ہوتی ہے اس کے فوراً بعد, equivalent کہتے ہیں مساوی یا برابر. however, تاہم according to experts, ماہرین کے مطابق 12th grade with business subjects like accountancy, business statistics, commercial geography, etc. are the best route to a CA degree as it helps build concepts. تاہم ماہرین کے مطابق 12ویں جماعت بزنس کے سبجیکٹ کے ساتھ جیسے کہ اکاؤنٹنسی, بزنس اسٹیٹسٹکس, کمرشل جیوگرافی, ان کے ساتھ اگر ہو are the best route to CA degree, تو وہ CA کی ڈگری کے لیے سب سے بہترین راستہ ہے. as it helps build concepts, اس لیے کہ یہ آپ کے کانسیپٹس کو, نظریات کو واضح کرنے میں, ان کی توضیح کرنے میں, اس کو کلیئر کرنے کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں. یعنی یہ جو ڈسپلنس بتائے گئے ہیں یہاں پر, اکاؤنٹنسی, بزنس اسٹیٹسٹکس, کمرشل جیوگرافی, یہ آپ کے CA کے لیے پہلے سے آپ کے نظریات کے استحکام کے لیے مفید ہیں. The business studies and IT information technology fields also confuse young minds with a wide range of sub-disciplines. Business studies جو کہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے, ایک جنرل فیلڈ ہے, ایک وسیع فیلڈ ہے. ایسے ہی IT انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو فیلڈ ہے یہ بھی بہت سے دیگر شعبوں کے انتخاب کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے اور ایک وائڈر فیلڈ ہے. اس لیے یہ کیا کرتی ہے, یہ دونوں فیلڈز کیا کرتی ہیں, آلسو کنفیوز ینگ مائنڈس, نوجوانوں کے ذہنوں کو اضطراب میں ڈال دیتی ہیں, کنفیوز کر دیتی ہیں, ڈائلیما میں ڈال دیتی ہیں, ڈاواں ڈول کر دیتی ہیں. ڈاواں ڈول ہونے والی صورتحال کون سی ہوتی ہے, ڈائلیما, کہ جس میں آپ کوئی ڈیسیژن نہیں لے پا رہے ہوتے, آپ آسیلیٹوری موشن میں ہوتے ہیں, کبھی ادھر کو گئے کبھی ادھر کو, اس لیے کہ آپ کے ذہن میں بہت سے آئیڈیاز ایٹ ونس چل رہے ہوتے ہیں. ود اے وائڈ رینج آف سب ڈسپلنس, اس لیے کہ ان ڈسپلنس کو اختیار کرنے کی صورت میں جو مختلف آگے جا کر آپ ڈسپلنس کا انتخاب کرتے ہیں ان میں بہت سے ڈسپلنس کی ہیلپ ہو جاتی ہے. اس لیے
اسٹوڈنٹس کو عام طور پہ سمجھ نہیں لگتی کہ اب کون سی فیلڈ میں جائیں، اس لیے کہ بزنس مینجمنٹ، بزنس اسٹڈیز اور آئی ٹی کی جو اسٹڈی ہے یہ بہت سے دیگر شعبوں کے انتخاب کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے، اور اس لیے کہ جب بہت سے شعبوں کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے، ان بہت سو میں سے کون سا شعبہ منتخب کرنا ہے، اس لیے بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ MBA ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن، MBIT ماسٹر ان بزنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، MSc IT ماسٹر آف سائنسز اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ MSc ماسٹر آف کمپیوٹر سائنس should ideally be followed by BCom Bachelor of Commerce، BBA Bachelor of Business Administration، BBIT Bachelor of Business and Information Technology and BCS Bachelor of Computer Sciences۔ یہ جو پہلے لکھے ہوئے ہیں جیسے MBA ہو گیا، MBIT ہو گیا، MSc ہو گیا، BCom ہو گیا، بلکہ MSc ہو گیا، یہ should ideally be followed by، یہ کس کے بعد ہونے چاہیے؟ BCom کے بعد، BBA کے بعد، BBIT کے بعد اور BCS کے بعد، یعنی یہ سب B کا مطلب ہے بیچلرس، ٹھیک ہے، جو آپ کی 14ویں کلاس ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور M ماسٹرز 16ویں کلاس کے لیے یا پھر آنرس کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، The engineering field has also been introduced to the new areas like biomedical engineering۔ انجینئرنگ کی جو فیلڈ ہے وہ بھی متعارف کروائی جا چکی ہے to the new areas like biomedical engineering۔ بایومیڈیکل انجینئرنگ کے لیے بھی جیسے آپ فزکس پڑھتے ہیں تو اس میں ہوتی ہے انوائرمنٹل فزکس ہوتی ہے، جیو فزکس ہوتی ہے، ایسے ہی مختلف اس کی دوسری شاخیں ہوتی ہیں، دوسری برانچز ہوتی ہیں، ایسے ہی انجینئرنگ کی بھی بہت سی شاخیں یا برانچز ہوتے ہیں جن میں آپ جا سکتے ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ کچھ سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو ابھی وجود میں نہیں آئے ہوتے، اور جو پہلے سے موجود سبجیکٹس ہوتے ہیں یا مضامین ہوتے ہیں ان میں اتنی ترقی یا اتنی ریسرچ یا اتنی تحقیق ہو جاتی ہے کہ ان میں سے نئے نئے پہلو نکل کے سامنے آتے ہیں۔ معلوم پڑتا ہے کہ ایک ہی سبجیکٹ میں اگر یہ پہلو رہے تو پھر ان کو پڑھنا، ان پر دسترس حاصل کرنا، ان کو گریب کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کے لیے پورا ایک ڈسپلن چاہیے ہمیں، اس کے لیے ایک نیا سبجیکٹ متعارف کرانا ہوگا۔ تو انجینئرنگ میں بھی ایسے ہی ہوا ہے، جب سول انجینئرنگ تھی، کیمیکل انجینئرنگ تھی، تو اس میں پھر لوگوں کو معلوم پڑا کہ اصل میں تو سب سے بڑی انجینئرنگ انسان کی انجینئرنگ ہوتی ہے نا، کہ انسان کے جسم میں کیا چیزیں ہیں، کیسے ان کو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے، کیسے ان کا استقصاء کر کے معلوم کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر کیا ہے۔ ایک آرگن اگر فیل ہو جائے، اس کی فیلئر کی صورت میں دوسرا آرگن کسی سے لے کر یا پہلے سے موجود کیسے اس کو ٹرانسپلانٹ کرنا ہوگا، اس کے لیے پھر بایو میڈیکل انجینئرنگ کا ایک سبجیکٹ متعارف کروایا گیا۔ ایسے ہی جینیٹک انجینئرنگ ایک نیا ڈسپلن ہے کہ جس میں جینز، انسان کے جو سیلز ہوتے ہیں، سیل انسان کا جو بیسک یونٹ ہے اس کی باڈی کا، تو اس میں جیسے DNA ہوتا ہے، RNA ہوتا ہے، تو جینز کی اسٹڈی جو ہے یہ ایک بڑی ڈیپ اسٹڈی ہے، اس کے لیے جینز کا سبجیکٹ متعارف کرایا گیا۔ معلوم نہیں آنے والے دور میں جینز کے سبجیکٹ میں بھی جیسے جینیٹک انجینئرنگ میں بھی مختلف شعبے بن جائیں، اس لیے کہ انسان جو علم حاصل کرتا ہے، سبجیکٹس بھی بڑھتے رہتے ہیں، مواقع اور اپرچونیٹیز بھی بڑھتی رہتی ہیں، اس کی صورت میں پھر جابس بھی بڑھتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ علم بہت وسیع تر ہوتا جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لو کہ ایک ابیزمل ہے، ایک فیدم لیس، جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، سمندر ہے جس میں آپ اترتے جاتے ہیں۔ A great opportunity in agriculture discipline has also been developed for pre-engineering students۔ ایک بڑا موقع in agriculture discipline has also been developed۔ agriculture discipline یعنی زراعت کے شعبے میں متعارف کروایا گیا ہے for pre-engineering students، ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو پری انجینئرنگ کرتے ہیں۔ ایگریکلچر یا زراعت سمجھتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں آپ کراپس کا مطالعہ کرتے ہیں، پلانٹس کا مطالعہ کرتے ہیں، ٹریز دیکھتے ہیں، فروٹس دیکھتے ہیں کون سے موسم میں ہوتے ہیں، فصل ربیع، فصل خریف، پڑھے ہوئے ہیں نا یہ سب، یا نہیں پڑھے؟ پڑھے ہوئے ہیں نا؟ نہیں پڑھے ہوئے؟ فصل ربیع کون سی ہوتی ہے اور فصل خریف؟ فصل ربیع وہ ہوتی ہے جو گرمیوں کے موسم میں فصل بوئی جاتی ہے، اور فصل خریف سردیوں کے موسم میں۔ یہ مکئی جو ہوتی ہے یہ فصل خریف میں ہوتی ہے یا فصل ربیع میں؟ فصل ربیع میں ہوتی ہے۔ نہیں، بوئی کب جاتی ہے؟ بوئی کب جاتی ہے مکئی؟ سردیوں میں؟ یہ مجھے کل آپ نے پتہ کر کے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے سمجھ لو فصل ربیع کہتے ہیں گرمیوں میں،
گرمیوں میں ہونے والی؟ امی ابو سے پوچھ کے آنے، ان کو بتاؤ گا جی، بتائیں. اور جو گندم ہوتی ہے کنک، وہ نہیں، بوئی کب جاتی ہے؟ سردیوں میں. تیار کب ہوتی ہے؟ پھر خریف ہوئی نا، اصل میں تو فصل خریف ہوئی نا پھر وہ. تو یہ والی جو مکئی ہوتی ہے فصل ربی ہوئی، کیونکہ یہ گرمیوں میں ہوتی ہے. تو یہ ایگریکلچر جو ہے، یہ تو خیر بنیادی باتیں ہیں نا. ایسے ہی آپ کھاد کون سی استعمال کرتے ہیں؟ کیا استعمال کرتے ہیں کھاد کے لیے؟ گوبر ہی استعمال ہوتا ہے نا. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ پھل جب آپ کے پک کر تیار ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی کچھ یوز کرتے ہیں آپ، تاکہ وہ خراب نہ ہو. کرتے ہیں نا، کیمیکلز ہوتے ہیں. یہ بھی کیمیکلز لیبارٹری میں تیار کیے جاتے ہیں. جی ہوتے ہیں. یہ مری بھی سواگا ہونا. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے بارے میں، کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بھی بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے. ایسے ہی اس کے اندر پھر آپ جانتے ہیں کہ فورسٹری بھی آ جاتی ہے، جنگلات کے بارے میں علم. یہ بھی بہت بڑی فیلڈ ہے. پلانٹس کے بارے میں علم رکھنا، ٹریز کے بارے میں علم رکھنا. مختلف اس میں سپیسیز ہوتی ہیں، مختلف ان کی جو ہے نا، ان کی بھی نسلیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، درختوں کی بھی نسلیں ہوتی ہیں، مختلف ان کی شاخیں ہوتی ہیں. تو یہ پری انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی متعارف کرا گیا ہے. میس کمیونیکیشن از سرٹنلی ون آف دا فاسٹسٹ ایمرجنگ انڈسٹریز ان دا ورلڈ. میس کمیونیکیشن جو ہے از سرٹنلی، یقیناً، ون آف دا فاسٹسٹ ایمرجنگ انڈسٹریز ان دا ورلڈ. یہ دنیا میں سب سے زیادہ ابھرتی ہوئی انڈسٹریز میں سے ایک ہے. دس فیلڈ از ہائیلی ریوارڈنگ ان ٹرمز آف بوتھ رسپیکٹ اینڈ منی. یہ فیلڈ یا یہ میدان جو ہے، یہ پیسے اور عزت دونوں کے لحاظ سے ہائیلی ریوارڈنگ ہے یا زیادہ صلہ انگیز ہے. ان لائک ادر ڈسپلنس، باقی میدانوں کے برخلاف، میس کمیونیکیشن ڈز ناٹ ریکوائر اے پرٹیکولر لائن آف اسٹڈی. میس کمیونیکیشن کے لیے آپ کو کسی خاص مطالعہ کی یا کسی خاص مضمون کی ضرورت نہیں پڑتی. You may join this field after completing your BA, BCom or BSc, etc. آپ اس فیلڈ کو جوائن کر سکتے ہیں، اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. BA, BCom, BSc وغیرہ اس طرح کی کوئی بھی ڈگریز کرنے کے بعد. فیشن ڈیزائننگ ہیز ناؤ ایمرجڈ ایز اے سیپریٹ انڈسٹری. فیشن ڈیزائننگ اب ایک علیحدہ انڈسٹری کے طور پر ابھر کے سامنے آئی ہے. اچھا، فیشن انڈسٹری جو ہے یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. فیشن کا نام ہمارے سامنے آتا ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ کوئی بہت ہی الٹی چیز ہوگی، اس لیے کہ ہمارے یہاں کانسیپٹس ہی فیشن کے کچھ الٹے بنے ہوئے ہیں. آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس وقت، یہ بھی فیشن ہے. جو میں نے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی ایک فیشن ہے. آپ نے جس طرح سے ٹائی باندھی ہوئی ہے، اور ایسے ہی آپ نے پھر ایک سویٹر، یہ جو یونیفارم ہوتا ہے آپ کا، یہ آپ کا جو ڈریس کوڈ ہوتا ہے، یہ بھی ایک فیشن کے تحت ہوتا ہے. اچھا، فیشن کا لفظ اگر آپ ڈھیلے ڈھالے انداز میں استعمال کریں وسیع پیمانے پر، تو جس سٹائل میں ہم بولتے ہیں، ہمارا جس طرح طرز زندگی ہوتا ہے یا زندگی گزارتے ہیں، یہ بھی ایک سٹائل ہی ہوتا ہے. یہ بھی ایک فیشن ہی ہوتا ہے. یہ بھی فیشن ہی ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو فیشن کا لفظ اب جہاں انڈسٹری کے لیے استعمال ہوتا ہے تو MTJ نام سنا ہے؟ MTJ، مولانا طارق جمیل. ایسے ہی JJ کا نام سنا ہوگا آپ نے، جنید جمشید. یہ بھی فیشن کے برانڈز ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو فیشن اگر کوئی بری چیز ہوتی ہے تو یہ لوگ کبھی بھی اس میں نہ آتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ فیشن اپنے آپ میں نہ صحیح ہوتا ہے، نہ غلط ہوتا ہے، نہ اچھا ہوتا ہے، نہ برا ہوتا ہے. اس کا استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی فیلڈ ہے. ٹھیک ہے. فیبرکس، فیشن میں آپ فیبرکس دیکھیں، ایسے ہی آپ دیکھیں گارمنٹس دیکھیں، کاسمیٹکس دیکھیں. یہ بہت بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں. سو بفور ڈیسائڈنگ آن اینی کیریئر، a number of universities are offering degree programs and diplomas in fashion designing. کچھ یونیورسٹیاں ڈپلوماز اور ڈگریز دے رہی ہیں، اسناد دے رہی ہیں فیشن ڈیزائننگ کے لیے. سو بفور ڈیسائڈنگ آن اینی کیریئر، اس لیے آپ کسی بھی میدان میں جانے سے پہلے، کسی بھی کیریئر کا انتخاب کرنے سے پہلے میک شیور، یہ یقین دہانی کر لیں دیٹ یو ڈو ناٹ ارن اونلی منی، کہ
کہ آپ صرف پیسہ نہیں کماتے فرام یور کریئر، اپنے کریئر سے، بٹ آلسو مینٹل پیس، بلکہ اس سے آپ کو ذہنی سکون بھی حاصل ہوتا ہے اینڈ سیٹسفیکشن، اور آپ کو اطمینان قلب بھی حاصل ہوتا ہے۔ اٹ از دا اونلی وے ٹو لیڈ اے ہیسل فری پروفیشنل لائف، یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ واحد راستہ ہے کہ جس کی مدد سے آپ ایک اضطراب سے آزاد زندگی، پروفیشنل لائف، پیشہ ورانہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ مختلف اس نے آپ کو مختصر طور پر آئیڈیاز دے دیے ہیں، یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے، اور ان سب چیزوں کے بعد جب ان پر آپ غور و فکر کر لیں، آپ کو اپنے انٹرسٹ ٹیلنٹس کے بارے میں، اپنے انٹیلیجنس کے بارے میں پتہ چل جائے، تو اس کے بعد اپنے لیے پروفیشن کا انتخاب کریں۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ صرف پیسہ اور عزت ہی نہیں ہونا چاہیے آپ کا مطمع نظر، آپ کا مطمع نظر یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ جس فیلڈ کا انتخاب کریں اسے آپ کو ذہنی اور قلبی اور روحانی سکون ملنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے پیسے اور عزت کے لیے کسی جاب کا اگر انتخاب کر بھی لیا، تو اگر وہ جاب آپ کے لیے وبال جان بن گئی تو آپ کو مختلف بیماریاں لگ سکتی ہیں، ٹینشن کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے، اسٹریس کی وجہ سے، ہوتا ہے نا۔ آپ کے ذہن میں اور کوئی آئیڈیا ہے؟